बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में साल में कुछ दिन ऐसे हैं जिनको बतौर यादगार या किसी ख़ास चीज़ की बुनियाद पर मनाया जाता है। मिसाल के तौर पर वो वीमेंस डे हो जिसमें औरतों के हुकूक़ को बयान किया जाता है, रोज़ डे है, इसी तरह चिल्ड्रंस डे है, फ्रेंडशिप डे है। बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिनको मनाया जाता है। उन्हीं में से 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की तारीख़ और पस मंज़र ये है कि हिंदुस्तान के पहले नायब सदर और दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अजीम उस्ताद गुज़रे हैं, जिन्होंने तकरीबन अपनी ज़िंदगी का 40 साल का लंबा अरसा पढ़ते पढ़ाते गुजारा है, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। एक दिन उनके शागिर्द उनके पास आए और कहने लगे कि हम आपका जन्मदिन यौम पैदाइश मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यौम पैदाइश मनाने के बजाय तुम टीचर्स डे मनाओ ताकि असातिज़ा की अहमियत और अज़मत लोगों के सामने वाज़ेह हो। चुनांचे उसी दिन से 5 सितंबर उनकी यौम पैदाइश को सारे हिंदुस्तान में टीचर्स डे मनाया जाता है और टीचर्स पर और असातिज़ा पर तकरीरें की जाती हैं, बच्चों के सामने उनकी अहमियत को उजागर किया जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस दिन को मनाने की जो बुनियादी गर्ज थी वो मफकूद हो गई है। आज टीचर्स डे मनाना वो केक काटना, गुब्बारे लटकाना, इसी तरह मोमबत्ती जलाना और ताली बजाने का नाम रह गया है। सच्ची बात यह है कि इस दुनिया में सही माना में असातिज़ा ही वो मनारे नूर हैं कि जिनकी तालीमात की रोशनी में आदमी सही और सीधे रास्ते पर चलना सीखता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अज़ीम मनसब अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको बहुत सारे अज़ीम अलक़ाब से मुलक़्क़ब फ़रमाया। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन हैं। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। लेकिन बतौर ख़ास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जो स्टेटस और टाइटल मुंतखब फरमाया वो ये भी था बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिम यानी उस्ताद बनाकर भेजा है। और सच्ची बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्ताद होने का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िम्मेदारियाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई थी, अल्लाह तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़िम्मेदारियों को न ये कि बहुस्न खूबी अदा किया बल्कि उनका हक़ अदा कर दिया। मनसब रिसालत की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी लोगों के सामने कुरान मजीद की तिलावत करना, उनको कुरान मजीद को समझाना और उनके क़ुलूब का तज़किया करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी मक्का के लोगों को और जहाँ जब मौका मिला कुरान करीम पढ़कर सुनाया, कुरान मजीद की तशरीह उनके सामने वाज़े फरमाई और उनके दिलों में जो गुरूर और तकब्बुर था, हिर्स और लालच था, हसद और बुग़्ज़ था, आपस की दुश्मनियाँ थी, उन सब को यकसर ख़त्म करके रख दिया और सहाबा इकराम की शक्ल में एक ऐसी अज़ीम और मुनज़्ज़म जमात शागिर्दों की शक्ल में तैयार फरमाई, बहुत ही कलील अरसे में तैयार फरमाई। और फिर सहाबा इकराम भी रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक नमूना और रोल मॉडल साबित हुए। सहाबा इकराम में से एक एक शागिर्द ऐसा था जो अपने फ़न का इमाम था और जिसने बड़ी कौम की क़ियादत की। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो कभी कभी इस बात पर रोया करते थे कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, मुझे तो बकरियाँ चराना भी नहीं आता था, लेकिन हुजूर की शागिर्दी के नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वह अजीम मकाम अता फरमाया कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अदल व इंसाफ के क़ियाम के साथ इतनी ज़बरदस्त हुक्मरानी फरमाई कि अदल व इंसाफ उनके नाम का हिस्सा बन गया।
علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی ایک مثال علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ اتنی لمبی چوڑی زمین کے اب مالک ہو، خلافت کا نظام آپ سنبھال رہے ہو، کوئی ایسی آپ کی خواہش باقی ہے جس کی حسرت ابھی باقی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں استاد بنوں، لوگوں کو دین کی تعلیم دوں۔ اسی طرح سکندر اعظم، دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والا آدمی، وہ کہتا ہے کہ ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچایا، لیکن میرے استاذ وہ ہیں جنہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ سکندر اعظم کے مشہور استاد ارسطو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، درمیان میں ایک دریا پڑ گیا۔ سکندر نے چاہا کہ میں اس میں اتر کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگوں، تو ان کے استاد ارسطو نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، میں اتر کر اس میں گہرائی کا اندازہ کروں گا۔ لیکن ارسطو نے انہیں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک آپ جیسے لوگ دنیا میں باقی ہیں تو آپ کی محنت کے نتیجے میں ہزاروں سکندر پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چلے گئے تو پھر کوئی ارسطو پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بہت ہی مشہور مزاحیہ نگار اشفاق احمد رائٹر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ برطانیہ میں ٹریفک رول کے ٹوٹنے کی وجہ سے میرے نام چلان کٹ گیا، جس کے لیے مجھے حاضر ہونا تھا، لیکن میں حاضر نہیں ہو سکا، تو عدالت کی طرف سے میرے پاس چٹھی آئی کہ آپ کو فلاں وقت حاضر ہونا تھا، آپ حاضر نہیں ہوئے۔ تو میں حاضر ہوا، انہوں نے وجہ پوچھی کہ کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو جج صاحب سے میں نے کہا کہ میں ٹیچر ہوں جس کی وجہ سے مصروفیات بہت ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ٹیچر اور دیگر درباری یہ سن کر احترام میں کھڑے ہو گئے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں۔ آج دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی ترقی کا بنیادی راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے صحیح معنی میں اپنے استاذوں کو اور اپنے ٹیچرز کو ایک وہ مقام دیا ہے جس مقام کے صحیح معنی میں وہ حقدار ہیں۔ خلیفہ راشد و چہارم داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے اپنی غلامی میں رکھے، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جس آدمی سے سیکھا ہو اس کا بھی دل میں کیا احترام ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنے نامور حکمران اور خلیفہ گزرے ہیں جنہوں نے وقت کے عظیم استاذ کے پاس جا کر بادشاہ ہونے کے باوجود بھی زانو تلمذ طے کیا اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اساتذہ اور ٹیچرز وہ روحانی باپ کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے شاگرد وہ روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتا ہے، ماں کی گود کے بعد ایک بے قیمت پتھر وہ استاذ کی خدمت میں پہنچتا ہے، تو استاد دن رات کی محنت کے بعد اور تراش خراش کے اس بے قیمت پتھر کو اور چھوٹے بچے کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ استاذ کی مثال ایک جلتی ہوئی شمع کے مانند ہے جو خود تو پگھلتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو روشنیاں بخشتا ہے۔ استاذ کی مثال مینار نور کی طرح ہے جو اپنے تعلیمات کے نتیجے میں سارے محلے پڑوس کو اور معاشرے کو روشنی بخش رہا ہے۔ اسی لیے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں جہاں بہت ساری چیزیں زوال کے شکار ہیں، وہیں یہ رشتہ بھی بہت ہی زیادہ مظلومیت کا اور زوال کا شکار ہے۔ ایک وقت تھا کہ بچوں کو، شاگردوں کو اپنے اساتذہ سے اور ٹیچر سے بے پناہ محبت ہوا کرتی تھی، ساری زندگی وہ ان کی احسان شناسی کیا کرتے تھے اور جگہ جگہ اس احسان کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا وقت وہ ہے کہ آج کے بچے اپنے اساتذہ کو، ٹیچرز کو وہ مقام نہیں دے پاتے جس کے وہ حقدار ہیں اور ان کے ساتھ وہ رویہ برتتے ہیں، بسا اوقات اس گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے استاذ کا کلیجہ بھی شق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل میں وہ پود پروان چڑھ رہی ہے کہ جو اپنے استاذ سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی۔ یہ تو اساتذہ کی عظمت اور اہمیت کے تعلق سے ایک پہلو ہے۔ دوسرا ہمارے لیے قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اساتذہ کو بھی صحیح معنی میں اپنے استاذ ہونے کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ اساتذہ وہ معمار قوم ہوتے ہیں، اپنے طلباء اور بچوں کے سامنے جس قسم کی کارکردگی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا جو کیریکٹر اور کردار ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بچے اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں لیکن اساتذہ اور ٹیچرز ان کی وہ صحیح تربیت نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ بچے معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں۔
اساتذہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خلوص کا وہ تعلق نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے بچے اپنے استاذ کا ادب و احترام اپنے دل میں بٹھا سکیں۔ لہذا دونوں پہلو قابل غور ہیں کہ بچے بھی اپنے اساتذہ کی عظمت اور احترام کو ملحوظ رکھیں اور اساتذہ بھی اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ آج بھی ہم اپنے استاد سے محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں جن استادوں کے پاس پڑھا تھا، ہم ان کی ملاقات کر کے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر محبت کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر وہ کسی ضرورت اور غربت کا محتاج ہیں تو ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج ریٹائر ہو گئے لیکن ان کے استاد ابھی زندہ ہیں، تو وہ ان کے پاس جا کر ان سے اپنی تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دیکھا نہیں ہے کوئی کوہکن فریاد کے بغیر، آتا نہیں ہے کوئی فن استاذ کے بغیر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے استاذوں کی قدر قدانی کی توفیق نصیب فرمائے اور صرف ایک دن منانے کے بجائے سارا سال ہمیں استاذوں کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔